بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ دوستوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سپریم کورٹ میں جو ایک نیا کیس کھلا ہے، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی، جسے آج تک عدالتی قتل کہا گیا ہے۔ 44 سال گزر گئے ہیں، نہ بھٹو صاحب زندہ رہے، نہ ان کو پھانسی کی سزا دلوانے کا جو مین کردار تھا جنرل ضیاء الحق وہ زندہ رہے، اور نہ ہی وہ ججز زندہ رہے جو اپنے وقت میں جنہوں نے وہ کٹھ پتلی کا کردار ادا کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے کیس میں سزا دی پھانسی کی جس کی کوئی عدالتی نظیر نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کیس کو کبھی دوبارہ کسی عدالت میں جو ہے نا بطور مثال کے پیش کیا گیا۔ ناظرین، یہ کیس جو ہے دوبارہ کھلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو انہوں نے بھٹو صاحب کے پھانسی کے کیس کی ریویو کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی، صدارتی پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن وہ اتنا عرصہ 12-13 سال گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اب چیف جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس کیس کو دوبارہ سننے کے لیے لگایا ہے۔ اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد میں، اور اب کیس وہ التوا کا شکار ہو گیا۔ دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم سنیں گے، اور پھر لگاتار کیس جو ہے نا بغیر کسی جو ہے وقفے کے وہ سنیں گے۔ ناظرین، ہم چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ناظرین آپ کے بھی گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے دوستوں بھائیوں کے، اور جناب چیف جسٹس کی بھی عدالت میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس کیس میں جب یہ شروع ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا، جس طرح ان کو پھانسی دی گئی اور جس طرح کے وہ واقعات ہوئے، میں ان پر اظہار افسوس کرتا ہوں، اور یہ جو کیس اب تک نہیں سنا گیا اس پر جو ہے نا افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ تو ہم نے یہ بیان یہ کرنے کا مقصد ہے کہ جناب سپریم کورٹ آج تک ہمیشہ طاقتوروں کا جو ہے نا وہ اعلی کار بنی رہی ہے۔ کہیں ایک وقت ایسا نہیں آیا جب سپریم کورٹ میں لگا ہو کہ وہ طاقتوروں کے اثر سے باہر ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں ہم پیش کریں گے، بس آپ بھی سنیے گا، اور اگر چیف جسٹس صاحب تک پہنچ جائیں تو وہ بھی ان پر امید ہے کہ وہ غور فرمائیں گے۔ اس میں اول تر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نظریہ ضرورت جسٹس منیر صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے، انہوں نے ایجاد کیا جب انہوں نے مولوی تمیز الدین کی جو قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ریٹ تھی اس کو خارج کر دیا جناب، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ اسے قبول کر چکی تھی۔ اچھا، کیا چیف جسٹس صاحب اس پر بھی اظہار افسوس کریں گے؟ کیا اس کے بعد جب مارشل لا لگا اس کا جنرل ایوب خان کا، جس طرح سپریم کورٹ نے ان کو تحفظ دیا، کیا اس پر بھی چیف جسٹس جو ہے وہ اظہار افسوس کریں گے یا سپریم کورٹ اظہار افسوس کرے گی؟ اچھا، اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ جب جناب بھٹو صاحب برسر اقتدار آ گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا عدالت میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو مس ہیپ ہوا وہ یہی تھا جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مارشل لا کو جائز بھی قرار دے دیا، اور پھر اسی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے جو ہے وہ انفلوئنس میں ان کی جو ہے ان کے زیر اثر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، ایک ایسے کیس میں جس میں قطعاً پھانسی کی سزا نہیں بنتی تھی۔ کیونکہ 3 ججز جو تھے، 7 رکنی بینچ کے 3 ججز جو تھے، وہ اس اپیل کو انہوں نے منظور کر لیا تھا، اور 3 نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا جو پھانسی کے خلاف اپیل تھی، جبکہ ایک اس وقت کے ایڈ ہاک جج جو تھے، جو سب سے جونیئر جج تھے، جس کو اسپیشلی بینچ میں شامل کرایا گیا تھا، وہ تھے جسٹس نسیم حسن شاہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جیو پر ایک پروگرام میں جسٹس نسیم حسن شاہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب وہ جو فیصلہ تھا وہ مارشل لا ڈکٹیٹر جو تھا اس کے زیر اثر تھا اور دباؤ میں کیا گیا۔ تو کیا اس پہ چیف جسٹس صاحب اظہار افسوس کریں گے کہ سپریم کورٹ کیا کیا کردار ادا کرتی رہی ہے؟ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو چیز ہے نا یہ ایک جگہ رکی نہیں، پھر تھوڑا سا وقت اور گزرا تو جناب جنرل مشرف صاحب نے منتخب گورنمنٹ کے خلاف 1998 میں ایک کو کیا، اور پھر اس وقت ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کو گھر بھیج دیا جب انہوں نے
PCO پر حلف نہیں لیا۔ جو پیچھے بچ جانے والے ججز تھے جنہوں نے PCO پر حلف لے لیا تھا، انہوں نے پھر جو کردار ادا کیا وہ ہمارے لیے، اس ملک کے لیے اور خود سپریم کورٹ کے لیے انتہائی باعث شرم ہے، جسے بیان کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو کراہت محسوس ہوگی کہ کس طرح ان ججز نے نہ صرف جنرل مشرف کے اس فوجی کو جو ہے وہ تحفظ دیا، بلکہ جو فیور ان سے نہیں بھی مانگی گئی تھی وہ بھی دے دی۔ وہ کیا تھی کہ جناب جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ آئین میں اپنی من چاہی ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ سپریم کورٹ جس پر اب چیف جسٹس جو ہے ان کو ہزارے افسوس کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا ناظرین، پھر نہیں یہ معاملہ رکتا نظر آ رہا تھا نا۔ پھر جنرل مشرف نے کیا کیا، ایمرجنسی پلس کا نفاذ ہوا، اس کے بعد ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انگڑائی لی اور چیف جسٹس جو ہے ان کو جب برطرف کیا گیا افتخار علی چودھری کو، اور اس وقت جو ہے ایک تحریک اٹھی، وکلا، صحافی، سول سوسائٹی سب نے اپنا کردار ادا کیا اور چیف جسٹس صاحب بحال ہو گئے۔ لیکن اس بحالی کو جس طرح جسٹس افتخار چودھری صاحب نے استعمال کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اچھا جسٹس صاحب گئے ہیں، پھر جو ان کے بعد آ گئے ہیں جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے تو پائے حد ہی مکا دی نا۔ وہ بابا جی رحمتے صاحب انہوں نے خود کو بنا لیا اور پھر ہر چیز کی انہوں نے تہس نہس پھیر دی۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کا نہیں بنتا تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کرنا تھا وہ کیا، لیکن کبھی انہوں نے اپنے گھر کو آرڈر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان کی عدالتوں میں بشمول سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور جو سیشن کورٹ لیول کی نیچے کی عدالتیں ہیں، ان میں آج تک بھی لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو آرڈر کرنے کے بجائے وہ کبھی ہاسپٹلوں میں وزٹ کر رہے تھے، کبھی کہاں وزٹ کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے، کبھی بلڈنگیں گرا رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے جناب۔ اور پھر جس طرح انہوں نے ایک متنازعہ جو ہے وہ کیس سنا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنائی گئی، آج وہ کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نہ کہ ان کے اس وقت قائم کرنے کا اعتبار قائم ہوا تھا اور نہ ہی ان کے جس طرح کیسز ختم ہو رہے ہیں نہ ہی ان کا اعتبار قائم ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں؟ ناظرین دوستو، یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ جناب دیکھیں نہ اس وقت لوگ عدالتوں پہ اعتبار کر رہے تھے نہ آج اعتبار کر رہے تھے، اور یہ انتہائی مشکل اور ایک سنگین قسم کا مسئلہ ہے کہ جب عوام جو ہے وہ ان عدالتوں کے فیصلوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں۔ تو ناظرین ابھی دیکھیں نا پاناما کے معاملے پر کیا ہوا کہ جتنے وہ ابھی آئی تھی کہ JIT بنائی تھی، واٹس ایپ کالز پہ اس وقت فیصلے ہو رہے تھے کن کن لوگوں کو کس طرح اس JIT میں شامل کیا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک منتخب پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیس پہ نکال دیا گیا۔ اس سے قبل بھی ایک پرائم منسٹر کو افتخار چودھری صاحب جو یوسف رضا گیلانی کو بھی نکال چکے تھے جناب۔ تو یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن اب اگر بھٹو کے کیس میں عدالت ریویو کرتی ہے یا بھٹو صاحب کو اس پھانسی کی سزا سے بچا لیتی ہے یا کہتی ہے کہ وہ سزا غلط تھی، اس سے بھٹو صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ وہ بھی قبر پہ چلے گئے، ان کو سزا دینے والے دلوانے والے سب اللہ کے حضور پیش ہو گئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب شاید آئندہ کے لیے اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آ گیا تو آئندہ کے لیے کوئی عدالتی مثال ایک قائم ہو جائے کہ کوئی ایسی عدالت آئی تھی جو کھڑی ہو گئی تھی، جس نے کہا تھا کہ وہ وہی فیصلہ کرے گی جو آئین، قانون، ضابطہ اور اخلاق کہتا ہے۔ تو شاید اس طرح منتخب حکومتوں کے خلاف فیصلے کرنا اور ڈکٹیٹروں کو چھوڑ دینا آئندہ سے سپریم کورٹ کا وتیرہ نہ رہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ سوالات تھے جو ہم نے اس لیے رکھے کہ ایک بڑا اہم کیس جو ہے نا وہ لگنے جا رہا ہے۔ آپ کو، ہم سب کو تھوڑا سا تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اب دیکھیں جو اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے نا تو اس کے جیسے میں نے کہا اثرات کوئی نہیں ہوں گے، لیکن شاید آئندہ کوئی گردن پھانسی کے پھندے سے، ناجائز پھانسی کے پھندے سے بچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔